بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سبز باغ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک اتحاد ہے جو حکمرانی کر رہا ہے، اور اس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایسے رہنما اس وقت آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں یہاں موجود ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے چھوٹے بھائی اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب جہاں سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ شہر میں اپنی ایک سماجی، ایک لٹریری پہچان بھی رکھتے ہیں اور ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الحاق ہے اس وقت اتحادی حکمرانی کے ساتھ، اس الحاق میں جو مسائل اس وقت عوام پیش کر رہی ہے، ان کے ذہن میں، ان کی نظر میں ان کے حل کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے، جناب سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے سوشل بیکری ڈیجیٹل چینل پہ مدعو کیا ہے، اور میں آج خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی، اپنے دوست عامر شہزاد صدیقی صاحب کے پاس میں آیا ہوں، اور جیسے آپ نے سوال کیا ہے، پاکستان میں سیاست جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اچھا، غریب بھی ہے پاکستان میں سیاست، عجیب تو ٹھہری۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ رن بائی آور سیلز، وی آر رن بائی ادر فورسز۔ واہ، کیا آپ نے خوبصورت بات کی ہے۔ ہاں، وہ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ پہلے دو پارٹیز تھیں، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت تین جماعتیں ہیں، اور ان کو آپس میں لڑا کر جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف جب مرز وجود میں آئی اور انہوں نے پریکٹیکلی جو گزشتہ الیکشن لڑا، اس میں ان کو جس انداز میں ان کو رزلٹ میں چینجز کیے گئے، ان کو اقتدار میں لے آئے، تو لوگوں کو ایک سائے آف ریلیف تھی کہ شاید یہ دو پارٹیوں سے زیادہ بہتر پارٹی ہے۔ مگر آپ نے 3.5 سال، پونے 4 سال میں جو دیکھا، اس میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یعنی پبلک کو کوئی بہتر اگر وہ ڈیلیور کر لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ کیونکہ، اور دوسرا جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، 1947 سے لے کر اس وقت تک اگر احتساب کا عمل جاری رہتا اور عمل پہ پیرا ہوتے، آج ملک اس حالت میں نہ ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ 3 پارٹیز پہ ہیں، تینوں پہ الزام ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا پالیسی۔ گیلانی صاحب، یہاں تو اگر میں عوام ہوں، آپ سیاستدان ہیں، ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ کے گھر میں پرائم منسٹری رہی ہے، اس سے زیادہ بڑا منصب کیا ہوگا پاکستان میں سیاست کا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیر از ناٹ اونلی سم تھنگ رانگ، ٹو مچ رانگ۔ ہم تو ہر چیز ہمیں کوئی نہ کہیں غلطی سے نظر آ رہی ہے، کچھ صحیح، پبلک کے حق میں کچھ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، یہ جب تک یہ 3 پارٹیز سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکس نہیں کریں گے کہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے، عوام کی کیا ضرورت ہے،
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم 74 سالوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے عوام کی ضرورت کیا ہے, پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی آپ فرماتے ہیں, آپ کے گھر میں پرائم منسٹری رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یعنی چاروں صوبوں کی زنجیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا, اور یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. شہر کی بہت سی سیٹیں پیپلز پارٹی ون کرتی تھی. ہمارے پالیسی سازوں نے کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ پاکستان کی عوام کو ضرورت. ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے, ہم گیس کے فقدان کا شکار ہیں, ہم جسٹس کے فقدان کا شکار ہیں. خیر یہ اگلے موضوعات ہیں. دیکھیں جی, میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں تو اچھا نہیں لگتا. میں مسلم لیگ نون کی بات کرتا ہوں. جب انہوں نے حکومت چھوڑی اس وقت بجلی سرپلس تھی جی, تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب دیکھیں جب پی ڈی ایم کو دوبارہ حکومت ملی تو اس میں جو حالات تھے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں اور عوام کے سامنے ہیں. جی, برے حالات ملے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہمیں ماننی پڑی, کیونکہ آئی ایم ایف کی ساتھ جو معاہدہ تھا انہوں نے کیا, بھگتنا ہمیں پڑا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ سوشل میڈیا میں شیخ رشید صاحب نے برملا کہا کہ اگر ہم ان حالات میں الیکشن پہ جاتے تو ہمیں شکست ہوتی. صحیح. اور جس حالات میں ہم تھے ہم الیکشن کے متحمل ہی نہ ہو سکتے. یہ اچھا ہوا کہ ان کے سر تو کیا بلا مل صاحب گئی. اگر الیکشن لڑتے ہیں اب تو ان کے سر سے بلا ٹل گئی ایک طرح سے. اب تو سارا غصہ جو ہے عوام کا وہ پی ڈی ایم پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی, مگر عوام سمجھدار ہے, پڑھی لکھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے. آپ کے چینلز پہ عوام اتنی انلائٹن ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے چینلز ایک نہیں ہے, 20 چینل ہیں جو روز ٹاک شوز ہو رہے ہیں. جان صاحب, بڑی بات آپ نے آغاز میں بڑی اہم بات کی اور میں اس پہ واپس آ رہا ہوں کہ کیا ریئلی وی آر رننگ بائی دا ادر فورسز. ہماری اپنی کوئی جمہوری نظام نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے. دیکھیں, ہماری پولیٹیکل ول اپنی جگہ پہ, مگر یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ہم نے دیکھنا ہے نا. کیا ہم کہیں سے کمانڈ ہو رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, کمانڈ کی بات میں نہیں کر رہا. ہماری کمزوریاں ہیں. ہماری کمزوری یعنی ہماری پارلیمنٹ با اختیار ہے, بٹ ہم کہیں نہ کہیں ہم کمزور ہیں. ہمارے سکم ہمیں مجبور کر جاتے ہیں. ہم سے یہ دور نہیں ہو سکے, ہم کوئی ہوم ورک نہیں کر سکے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ جب تک تینوں پارٹیز سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گی. اب دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں المیہ دیکھیں کہ پارلیمانی نظام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنی. تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, تیسری پارٹی کو آپ کس طرح اپنے ساتھ بٹھا لیں گے؟ وہ تو بالکل تسلیم نہیں کرتے. اب وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. اچھا, اب وہ مانتے ہیں. اب وہ فیاض چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کی تیار ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ہم اسمبلی میں بھی دوبارہ آنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت میں افہام و تفہیم ہوتی ہے, برداشت ہوتا ہے, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیسے آگے بڑھیں؟ جمہوریت تو فار دا پیپل ہے نا, بائی دی پیپل ہے. بالکل. تو اگر آپ عوام کے حقوق اور عوام کے اس کی خواہشوں کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیں گے اپنی خواہشوں کے مقابلے میں, تو آپ رن نہیں کر سکتے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں نا, جمہوریت میں آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جی, آپ کو رواداری پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں نظر انداز بھی کرنی پڑتی ہیں, دیکھتے بھالتے ہوئے, جانتے ہوئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کو نظر انداز. اگر ہم نے ملک کا صحیح معنوں میں اس کو فائدہ دینا ہے تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو کم کرنا ہوگا اور ملک کی طرف سوچنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. جی, اور ہمارا بیچارہ ملک
غریب تر ہو رہا ہے. اب تو بالکل ہی حالت ظاہر بالکل ہی پتلی ہو چکی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ تو اگر چائنا اور یو اے ای اور سعودی عرب ہیلپ نہ کریں تو اس وقت ہم تو ڈیفالٹ پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. خدا اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر حالات تو ایسے ہیں نا. جی ہاں جناب صاحب، کوئی منشور ایسا پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی فلاح و بہبود کا، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے سیفر فیوچر کے لیے ایسا کوئی منشور؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام، کسان، مزدور، محنت کش کے لیے کام کیا ہے. اور سابقہ ادوار میں دیکھ لیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایسے عمل کیے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. آپ کے سامنے ہر چیز. تو اب اس وقت جو ہم پی ڈی ایم کی حکومت، یہ دیکھیں میں ایک بات اور ہے تو پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ تک محدود، جو مجھے سمجھ میں گزارش کروں کہ پرانے زمانے میں وہ کہتے ہیں دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ. یہاں بات وہ نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے، ٹانگیں کھینچنے والے پہلے آ جاتے ہیں. جب آپ ایک سمت نہیں چلنے دیں گے دوسری پارٹی کو تو پھر خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکل سکتے. تو آپ کو برداشت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ برداشت کریں گے تو پھر وہ ہر چیز، اور ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہر چیز سموتھ چلے گی. ڈائلاگ بھی تو نہیں ہے نا، ڈائلاگ کی کمی ہے. اگر ہم ریزسٹنس کریں ود ڈائلاگ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم بالکل سائلنٹ ہو جائیں اور ڈائلاگ بھی نہ کریں تو اس سے میرے خیال میں عوام کے لیے دیکھیں نا، ایک دوسرے کو چور کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. قیادت کے آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈائلاگ بہت ضروری ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. عمران صاحب، جو مہنگائی کی ریشو ہے، بھلے اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں، کچھ بھی ہیں، مگر عوام جو پیس رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں نا، یہ جیسے میں نے چائنا کی بات کی ہے، میں نے یو اے کی بات کی ہے، سعودی عربیہ کی بات کی ہے، آئی ایم ایف کی بات کی ہے. جب یہ اسٹریم لائن ہو جائیں گے تو ڈالر کی قیمت یقیناً نیچے آئے گی. اور جب ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی تو باقی چیزیں عوام کمفرٹیبل بھی خود بخود کمفرٹیبل ہو جائے گی. صحیح. آپ یہ امید سمجھتے ہیں کہ ہم؟ نہیں، مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ غلطیاں تمام پارٹیوں نے کی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اس کا اب ازالے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ ازالے کا ہمیں ارجن صاحب، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال جس میں ہم گزر رہے ہیں ہماری عوام، کہ ویران پڑی ہیں برسوں سے سب رشت و ہدایت کی راہیں. ہماری رشت و ہدایت کی راہیں جب ویران ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری عوام خود بخود پریشان ہو جاتی ہے. اور اگر عوام پریشان ہوتی ہے، میرا پیغام ہے عوام کو کہ حالات اے ٹو زی سارے ان کو علم ہے. اب ذرا تھوڑا سا صبر کریں تاکہ جو ہم آنیسٹلی اور محنت کر رہے ہیں تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا جہاں اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ 2-4 ماہ 6 ماہ اس کے اندر انشاءاللہ. ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بہت سی امیدیں دلا رکھی ہیں. دیکھیں جو قرضہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد لیا تھا وہ انہوں نے 3 سالوں میں قرضہ لے لیا. وہ 47 تو وہ بھی افیکٹ کرے گا. وہ تو افیکٹ کرے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں گیلان صاحب. بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں اور آپ نے واقعی ایک اچھے سیاستدان کی طرح عوام کو ایک امید دلائی کہ ہم صرف سبز باغ نہیں دکھاتے بلکہ پریکٹیکلی کام بھی نہیں، ہم نے پیپلز پارٹی والوں نے پریکٹیکلی کیا ہے. اور اسی طرح نون والوں نے بھی کام کیا ہے. میں ان کی پیٹھ پیچھے غلط بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے موٹر ویز بنائے ہیں، انہوں نے کام کیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، بہت سے کام کیے اپنے وقت میں. انہوں نے بھی ہاسپٹل بنائے ہیں، الیکٹریسٹی کا کیا ہے. بالکل ایسا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے دور میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے یہاں ملتان کو رنگ دیا ہے. بلکہ ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ کا تو حلقہ
सबर्ब में है, हाँ, और फिर आपने तो शहर में, आप शहर में, उन्होंने कहा जी मैंने बार बार तो प्राइम मिनिस्टर नहीं और बनना, अपने शहर के लिए तो मैंने क्यों ना इतना तो करूं। मेरा ये उनका बड़ा एहसान है, मैं समझता हूँ। गिलान साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, नहीं, आपकी आपका मोहब्बत शुक्रिया। भरी बातों का, और आपने हौसला दिया इस चैनल के नहीं ज़रिए। इंशाल्लाह आवाम को हौसला मिलना चाहिए, आप और भी हौसला रखें हमें और भी हौसला ही आवाम को होना भी चाहिए, आप बिल्कुल। हौसला देंगे, हम क्योंकि तो बैठे चैनल्स हैं, हमने आपकी ज़ुबान से हौसला लिया है, और वो आगे हमने आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं और एक विजन रखते हैं बड़े एक्सपोजर के साथ। सो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, हम एक रोशन सुबह की जानिब बढ़ रहे हैं, और ये अंधेरे इंशाल्लाह छट जाएंगे। ये आवाम महंगाई से भी निजात पाएगी, लोड शेडिंग से भी निजात पाएगी, खुशहाली इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आवाम का मुकद्दर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।